تشریف لائیں، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ تمام حضرات جو ہے بیٹھیں اور مفتی صاحب کا بیان سنیں، انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔ بس ایک بات سب پہ آپ بتا رہے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب کے بیان کے بعد 15 منٹ 20 منٹ آپ سب کو وقت دیا جائے گا۔ آپ میں سے جو لوگ کوئی بھی سوال آپ کرنا چاہتے ہیں مفتی صاحب سے کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد خاتم النبیین وامام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، وقال الله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل، صدق الله العظيم۔ سب سے پہلے میں مولانا وسیم اکرم صاحب کا اور یہاں کے جو علماء حضرات ہیں دیگر، ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات سے ملنے کا موقع ہمیں فراہم کیا۔ تو یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ سفر میں میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے احباب سے ملاقات ہو، بات چیت ہو، تو دو طرفہ فائدہ ہوتا ہے، ایک مذاکرہ ہو جاتا ہے، ایک تکرار ہو جاتا ہے۔ کچھ ہم بات کریں گے، کچھ آپ بات کریں گے، کچھ ہم سنیں گے، کچھ آپ سنیں گے، تو اس سے انشاءاللہ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ اذا تکرر تکرر، کہ جب کوئی بات بار بار دہرائی جاتی ہے تو وہ دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ قرآن کا اسلوب دیکھیں، قرآن کریم میں بہت سے موضوعات ایسے جو بار بار بیان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ لے لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لے لیں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ایک دفعہ بیان کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بار بار بیان کیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے نا کہ آخر اس کی کیا ضرورت ہے؟ واقعہ تو ایک دفعہ بیان ہو گیا، ایک ہی دفعہ ایک جگہ تفصیل سے بیان کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی اور بات کی جائے۔ نماز کا حکم ہے تو نماز کا حکم قرآن کریم میں بار بار ہے، اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ۔ تو یہ تو ایک دفعہ بھی کافی تھا، فرض کرنے کے لیے تو ایک دفعہ کافی تھا کہ اللہ قرآن میں فرما دیتے کہ نماز فرض ہے، بس فرض ہے۔ لیکن یہ انسان کی فطرت ہے، اور قرآن یہ نصیحت کی کتاب ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا۔ یہ نصیحت کی کتاب ہے، إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ۔ اور نصیحت جب آدمی کر رہا ہوتا ہے، اس کا اسلوب یہ ہوتا ہے، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بات کو مختلف طریقوں سے بیان کیا جائے۔ بات ایک ہی ہوگی، کبھی اس کو اس انداز سے بیان کریں، کبھی اس انداز سے بیان کریں، کبھی تیسرے انداز سے، کبھی چوتھے انداز سے، کبھی پانچویں انداز سے، اس لیے کہ مقصد تو ایک ہی ہے کہ یہ بات اس کے دل میں بیٹھ جائے۔
یعنی کتنی دفعہ تکرار ہے، اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نماز کا سسٹم ایسا بنایا کہ دن میں 5 دفعہ ایک مؤذن کی ذمہ داری لگا دی کہ 5 دفعہ وہ لوگوں کو کہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ ایک تو اللہ نے قرآن میں بار بار کہہ دیا، دوسرا اپنا ایک نمائندہ، ایک سفیر، مؤذن جو ہوتا ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے ایک سفیر ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے نمائندہ ہوتا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوتا ہے کہ بھائی اللہ تمہیں مسجد بلا رہے ہیں، آ جاؤ۔ فجر میں بلاتا ہے، پھر ظہر میں بلاتا ہے، پھر عصر میں بلاتا ہے، پھر مغرب میں بلاتا ہے، پھر عشاء میں بلاتا ہے، اللہ کی بڑائی بار بار بیان کرتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کریم میں جب ایک کام کو اتنی اہمیت دی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک مسلمان سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی اپنی زندگی میں اس عمل کو اتنی اہمیت دے۔ یہاں عمان میں الحمدللہ ہم نے جو ماحول دیکھا، یہاں بہت اچھا ماحول ہے، دوسرے ممالک کی بنسبت دینی ماحول بہت بہترین ماحول ہے۔ اور عرب کنٹریز سے اگر آپ کمپیئر کریں تو یہاں کے لوگوں میں مجھے جو میرا اپنا مشاہدہ ہے زیادہ دینداری محسوس ہوئی ہے، نماز کے اہتمام کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے، کردار کے حوالے سے، پردے کے حوالے سے۔ تو اس طرح کے ماحول میں جب آدمی رہتا ہے نا، اس طرح کے ماحول سے استفادہ کرنا چاہیے، فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دیکھیں لوگ، آپ میں سے تقریباً ساری وہ حضرات ہیں جو اپنے اپنے ملکوں سے یہاں آئے ہیں کام کرنے کے لیے، تو ایک مقصد ہے نا کہ بھائی یہاں ہمیں جو ہمارا مقصد ہے کہ ہم پیسے کمانا چاہتے ہیں یا اولاد کے لیے یا گھر والوں کے لیے رزق روزی کمانا چاہتے ہیں، تو ہم یہاں بہتر طریقے سے کما سکیں گے، اس لیے یہاں ہمیں وسائل دستیاب ہوں گے، ہماری تنخواہ اچھی ہوگی، وغیرہ وغیرہ جو بھی مقاصد ہوتے ہیں۔ تو جس طرح ان ممالک میں آ کر ہم دنیا حاصل کرتے ہیں وہ بھی عبادت ہے، وہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ حلال رزق تلاش کرنا یہ عبادت ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ اس میں بندوں کے حقوق ضائع نہ کیے جائیں، بندوں کے حقوق اس میں سلب نہ ہو، اور نہ اللہ کے حقوق میں کوئی کوتاہی ہے۔ حلال رزق عبادت ہے، فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے کلوا من الطیبات، قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے حلال کھانے کا حکم دیا ہے، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اور حرام سے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ منع کیا ہے۔ تو حلال کھانے والا بھی قرآن کی ان آیات پر عمل کر رہا ہوتا ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ حلال کھاؤ، اب وہ حلال کما رہا ہے، اس کا مطلب قرآن کی اس آیت پر عمل کر رہا ہے۔ تو جہاں ہم اتنا سفر کرتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی جگہ عطا کر دی کہ جہاں پر لوگوں میں دینداری کا ماحول ہو، نمازوں کا اہتمام ہو، پردے کا اہتمام ہو، تلاوت کا اہتمام ہو، تو یہ چیز بھی ہم سے سیکھنی چاہیے۔ صرف دنیا کے لیے تو ہم نے سب کچھ نہیں کرنا نا، ہم نے تو، ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ ہماری اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، وہ اصل زندگی ہے۔ تو اس زندگی کے لیے بھی ہم نے کچھ کرنا ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں رہ کر پیسے کی لالچ میں، دنیا کی ہوس میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کو بھلا بیٹھے۔ ہمارا دین تو بہت پیارا دین
دنیا بناؤ، آخرت کی آخرت میں دیکھی جائے گی، جو ہوگا دیکھا جائے گا. پیسہ بناؤ، گاڑی لو، بنگلہ لو، شادی کرو، بچوں کو پڑھاؤ، بس عیش عیاشی مزے کرو، آخرت کی آخرت میں دیکھی جائے گی. ایک ایکسٹریم یہ ہے. اچھا دوسری ایکسٹریم جو کہتے ہیں دنیا کچھ بھی نہیں، بس آخرت ہی سب کچھ ہے، آخرت کے لیے سب کچھ کرو، یہ دنیا تو ایسی فضول چیز ہے. تو وہ فرماتے تھے کہ بھائی اسلام یہ نہیں، اسلام کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. یہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان کی دنیا کی زندگی بھی اچھی ہو اور اس کی آخرت کی زندگی بھی اچھی ہو. نہ تو ہم نے دنیا کے پیچھے پڑ کر آخرت کو برباد کرنا ہے، اور نہ آخرت کی ہم نے ایسی فکر کرنی ہے کہ ہم دنیا کی اپنی ضروریات کو بھلا بیٹھیں. دونوں کو بیلنس کر کے ساتھ لے کر چلنا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ عموماً آدمی دنیا کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کیش، سارا معاملہ نقد ہے. آپ کمپنی میں ملازمہ کرتے ہیں، مہینے کے آخر آپ کو تنخواہ مل جاتی ہے، آپ کو لگ رہا ہے بھائی انکم آ رہی ہے، پیسہ آ رہا ہے، اس کا مجھے بدلہ مل رہا ہے. نماز تو کوئی 20 سال سے پڑھ رہا ہے، کوئی 30 سال سے پڑھ رہا ہے، آج تک کوئی تنخواہ تو ملی نہیں. نماز پر تو آج تک کوئی تنخواہ نہیں ملی دنیا میں. تو آدمی کبھی کبھی سوچتا ہے کہ یار چلو یہ پیسہ اچھی چیز ہے، پیسہ آ رہا ہے، نظر تو آ رہا ہے، صحیح تو ثواب مل رہا ہے، پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے ثواب. تو یہ انسان جو مائل ہوتا ہے نا دنیا کی طرف، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ مادی چیز ہے، مٹیریل ہے، نظر آنے والی چیز ہے، اور ثواب یہ روحانی چیز ہے. اور اسلام کی تو ساری عمارت کھڑی ہے ایمان بالغیب پر. الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے اپنے رسول کو نہیں دیکھا، ہم نے کسی صحابی کو نہیں دیکھا، ہم نے قرآن اترتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ان سب پر ایمان ہے. ہم نے جنت نہیں دیکھی، جہنم نہیں دیکھی، عذاب قبر نہیں دیکھا، ہمیں نہیں پتا قبر میں ہوتے کو کیسے عذاب ہوتا ہے. جو بھی عقائد ہیں اسلام کے، کچھ ہم نے نہیں دیکھا، بس ہمیں اللہ کے رسول نے بتا دیا بھائی یہ ماننا ہے، ماننا ہے. ہمارا ایمان اسی بنیاد پر ہے. تو ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو ضرور لے کر چلے. اور پھر جب ہم آخرت کی بات کرتے ہیں، اس کے اندر اپنی زندگی کے ہر پہلو پر غور کرنا چاہیے، اس کا جائزہ لینا چاہیے. ہماری جو اسلام کے 5 بنیادی شعبے ہیں، ایک شعبہ تو عقائد کا ہے، ایک شعبہ عبادات کا ہے، ایک معاملات کا ہے، ایک معاشرت کا ہے، اور ایک اخلاقیات کا ہے. اچھا مسلمان کون ہوگا؟ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اچھا مسلمان وہ ہوگا جس کے عقائد بھی ٹھیک ہوں، عبادات بھی ٹھیک ہوں، معاملات بھی ٹھیک ہوں، معاشرت بھی ٹھیک ہو، اور اخلاقیات بھی ٹھیک ہوں. وہ اچھا مسلمان. اسلام کی نظر میں اس کو کہیں گے کہ نیک آدمی ہے. عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، یہ ساری چیزیں جب صحیح ہوں گی. مثال کے طور پر ایک آدمی عبادات میں 10% ٹھیک ہے، معاملات میں 10% ٹھیک ہے، معاشرت میں 10% ٹھیک ہے، اخلاقیات میں 10% ٹھیک ہے، تو 40% تو یہ ہو گیا نا. 10 4 شعبے اگر آپ ملا لیں. عقائد تو پورے چاہیے، عقائد میں کوئی فیصد کا حساب نہیں. عقائد میں تو کوئی اسلام عقائد میں کمپرومائز تو نہیں کرتا. تو اس کا مطلب 40% دین پر یہ آدمی عمل کر رہا ہے، 10% عبادات میں عمل کر رہا ہے، 10% معاملات میں، 10% معاشرت میں. اور ایک آدمی ہے جو مثال کے طور پر 20% عبادات،
عبادات پوری کر رہا ہے، لیکن معاملات، معاشرت، اخلاقیات یہ اس کی ٹھیک نہیں، تو یہ کتنے فیصد دین پر عمل کر رہا ہے؟ 20% دین پر۔ یہ آدمی 20% دین پر عمل کر رہا ہے، اور ہمارے معاشرے میں اس کو تو نہیں سمجھا جاتا ہے، اور اچھی بات ہے، سمجھنا چاہیے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو نیک آدمی، اچھی بات ہے، لیکن معاملات، معاشرت اور اخلاقیات اس کی بنیاد پر کسی کو ہم نیک نہیں سمجھتے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ قیامت کے دن تو اعمال کا وزن ہوگا، والوزن یومئذ الحق، اعمال کا وزن ہوگا، تو اعمال تو نماز بھی عمل ہے، کسی سے بات کرنا بھی عمل ہے، کسی کو سلام کرنا بھی عمل ہے، کسی سے لین دین کرنا یہ بھی عمل ہے، قرض دینا یہ بھی عمل ہے، قرض لینا یہ بھی عمل ہے، سارے اعمال، ان سب کا وزن ہوگا۔ تو ہمیں بحیثیت مسلمان یہ دیکھنا چاہیے، یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمیں حاصل کیسے ہوگی؟ حاصل اس وقت ہوگی جب ہم زندگی کے ہر شعبے میں دین کو زندہ کریں گے، اور زندہ کیسے ہوگا؟ اس کو سیکھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا۔ میں اکثر کی بات عرض کرتا ہوں، کہیں شادی وغیرہ میں بیان ہوتا ہے تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، شادی پر آپ نے 20 لاکھ روپے لگا دیے بچے کی شادی پر، جو آپ کر سکتے تھے شادی کا آپ نے خرچہ کر دیا، بیٹے کی شادی مثال کے طور پر، اور یہ شادی جس مقصد کے لیے ہوئی تھی، نکاح جو ہوا، کیا آپ نے بچے کو نکاح کے مسائل سکھائیں؟ یا جو شادی کرنے والا بچہ وہ تو خود جوان ہوتا ہے، یہ بچی ہے وہ خود جوان ہوتی ہے، کیا اس نے نکاح کے مسائل سیکھیں کہ بھائی نکاح کن چیزوں سے ہوتا ہے، کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے طلاق ہو جاتی ہے، کن سے طلاق نہیں ہوتی، نکاح کے بعد کیا کام حلال ہے، کیا کام حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، وغیرہ وغیرہ، بیوی کے حقوق کیا ہیں، شوہر کے حقوق کیا ہیں، ساس کس چیز کا مطالبہ کر سکتی ہے، کس کا مطالبہ نہیں کر سکتی، وغیرہ وغیرہ، ہم سکھاتے نہیں سکھاتے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو 20 لاکھ آپ نے لگائے تھے وہ ضائع ہو جاتے ہیں، خدا نخواستہ کہیں طلاق ہو جاتی ہے، کہیں پر آپس میں ناچاکی ہو جاتی ہے، کہیں پہ لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، کہیں پہ بھٹے فساد شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ 20 لاکھ کی جگہ اگر آپ 1 لاکھ روپے لگاتے لیکن اپنے بچے اور بچی کو نکاح کے مسائل سکھا دیے ہوتے، بیوی اور شوہر کے حقوق سکھا دیے ہوتے، ساس سسر کے ساتھ رہنا کیسا ہے یہ سکھا دیا ہوتا، تو 1 لاکھ میں بھی گھر بس جانا ہے، اور اب 20 لاکھ لگا کے بھی گھر نہیں بس رہا۔ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ دین کو چھوڑنے کی وجہ سے ہماری دنیا برباد ہوئی یا نہیں؟ جس بچی کو طلاق ہو جائے اس کی تو دنیا برباد ہو گئی، تو یہ کیوں برباد ہوئی؟ دین کو چھوڑنے کی وجہ سے، دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے، مسائل نہ سیکھنے کی وجہ سے۔ ہمارے یہاں پاکستان میں دیکھیں، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں تو یہ چیز بہت عام ہو گئی، طلاق کا جو ریشو ہے کتنی تیز رفتاری کے ساتھ طلاق کا ریشو بڑھ رہا ہے۔ ہر دوسرا بندہ میسج کر کے سوال پوچھتا ہے کہ مفتی صاحب مجھے غصہ بہت آتا ہے، اس کا کوئی علاج بتائیں۔ تو ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے ہیں کہ غصہ نہیں بہت عقل مند ہوتا ہے، غصہ بہت عقل مند ہوتا ہے۔ کسی غریب کو دیکھیں تو فوراً آ جاتا ہے، کسی امیر کو دیکھیں تو کبھی بھی نہیں آتا ہے، بہت عقل مند ہوتا ہے۔ جس پہ آپ کا بس چلتا ہے اس پہ فوراً غصہ آ جاتا ہے، اور کوئی آپ کا کوئی بڑا ہے، کوئی باس ہے، آپ کو گالیاں بھی دے گا تو غصہ نہیں آئے گا۔ تو یہ غصہ نہیں ہوتا، یہ اصل میں تکبر ہوتا ہے۔ غصہ اگر آپ کو آنا آ رہا تھا تو پھر تو اس پر بھی آنا چاہیے تھا نا، وہاں تو آپ کہیں آگے بڑے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، سہلے چلتا ہے،
اور جو چھوٹا ہوتا ہے غریب ہوتا ہے کہتے ہیں اس کی مجال اس کی شکل دیکھو اس نے میرے بچے کو تھپڑ مارا ایسی کی تیسی میں چھوڑوں گا نہیں اس کو. تو وہ جو باس نے مارا تھا وہ تو آپ کہہ رہے تھے یار پڑوسی ہے پڑوسی کا خیال رکھنا چاہیے. تو یہ غریب آپ کا پڑوسی نہیں ہے, آپ کا کوئی یہ کسی اور ملک میں رہتا ہے, یہ بھی تو آپ کا پڑوسی ہے. تو اب کیا ہے یہ معاشرت اور اخلاقیات سے یہ چیزیں تعلق رکھتی ہیں. ہمارا بنیادی جو مسئلہ ہے نا جس بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم ان چیزوں کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے. ایک مسلمان کی زندگی کا ہر عمل وہ دین ہے اگر وہ اس کو سمجھ جائے. حدیث میں آتا ہے ما یصیب المسلم من نصب ولا نصب ولا هم ولا اذى, کہ ایک مسلمان اگر تھکتا ہے, مثال کے طور پر آپ گئے آپ نے مزدوری کی رات کو آپ تھکے ہوئے ہیں, تھکاوٹ ہو گئی آپ کو, اللہ تعالیٰ اس تھکاوٹ کی وجہ سے بھی ایک مسلمان کے گناہوں کو معاف کرتے رہتے ہیں. جب تک اس کی تھکاوٹ ختم نہیں ہوئی الا کفر اللہ به خطایاہ, اللہ اس تھکاوٹ کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کرتے رہتے ہیں. اب کوئی آدمی سوچ سکتا ہے یار میں نے کام کیا ہے, مزدوری کی ہے, میں تھکا ہوں, تھکاوٹ اپنی دور کر رہا ہوں اور میرے اس وجہ سے گناہ معاف ہو رہے ہوں گے. کبھی ہمارے تصور میں آتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے حتی الشوکۃ یشاقها, اگر کسی انسان کو کانٹا چبھ جاتا ہے تو کانٹا چبھنے کا کیا مطلب, کانٹا چبھا کسی نے وہ پاؤں سے نکال کے پھینک دیتا ہے, یہی ہوتا ہے. لیکن اللہ کے فرشتے جب اس کو کانٹا چبھتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے گناہوں کو مٹانا شروع کر دیتے ہیں. اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ جا رہے ہیں, آپ نے کوئی فائل پکڑی ہوئی, فائل آپ کے ہاتھ سے گر گئی, اب آپ نیچے جھکے فائل اٹھانے کے لیے تو تکلیف ہوئی نا, تکلیف ہوئی کہ فائل گر گئی, آپ کو تھوڑی سی ہلکی سی کوئی ٹینشن ہوئی. تو ہمارے کبھی خواب و خیال میں یہ بات آتی ہے کہ یار اب یہ فائل میں اٹھاؤں گا تو مجھے اس سے ثواب ملے گا, کبھی آتا ہے خیال میں؟ اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر عطا فرماتا ہے. یہ جو آپ کی فائل گری اور آپ زمین پہ جھکے اور آپ نے اٹھائی, اللہ اس پر بھی اجر عطا فرماتا ہے. تو اس کے بعد وہ کیا رہ جاتا ہے؟ آپ کسی مسلمان سے ملے, حدیث میں آتا ہے کسی سے مسکرا کر ملنا صدقہ ہے, صدقے کا ثواب رکھتا ہے. تو دن میں ہم کتنے لوگوں سے ملتے ہیں؟ تو اگر ہماری صرف یہ نیت ہو کہ بھائی میں جس انسان سے ملوں گا مسکرا کر ملوں گا, ہر آدمی سے ملتے وقت آپ نیت نہ بھی کریں, آپ یہ نیت کر لیں کہ میں آج سے یہ نیت کرتا ہوں کہ آئندہ کے بعد میں جس انسان سے ملوں گا مسکرا کر ملوں گا اور اللہ کی رضا کے لیے مسکرا کر ملوں گا. ابھی یہ نیت کر لیں تو جب آپ زندگی میں کسی سے ملیں گے آپ کا وہ ملنا آپ کے لیے عبادت بن جائے گا. دیکھیں کسی جو ٹیلی فون کی کمپنیاں ہوتی ہیں یا جو کسٹمر سروس سینٹر ہوتا ہے, آپ ان کو فون کریں تو کتنے ادب سے بات کرتے ہیں, آپ کو سلام کریں گے, اپنا نام بتائیں گے کہ میں فلاں بات کر رہا ہوں, میں آپ کی کیسے مدد کر سکتا ہوں وغیرہ. اتنے ادب, آپ ان کو گالیاں بھی دیں وہ آپ کو جواب نہیں دیں گے, آپ کو سر دے کے مخاطب کریں گے نہیں سر آپ میری بات نہیں سمجھ رہے, سر آپ بات نہیں سمجھ رہے. آپ ڈانٹیں اس کو کچھ بھی کریں, وہ آگے سے کبھی غصہ, مرد ہو یا عورت آگے سے غصہ نہیں کرے, وہ مسکرا کر بات کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پیسہ نظر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی کام اگر میرے لیے کر لو میں جنت دے دوں. میرے لیے تو کوئی ایک بات برداشت نہیں کر سکتے کسی کی, ذرا سی اونچ نیچ ہو جائے تو کھوپڑی گھوم جاتی ہے تمہاری. پھر تمہیں یہ خیال نہیں رہتا کہ اللہ کا بندہ ہے, اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے. قرآن کریم میں جہاں جہاں میں حکم
واقعہ ہے صحیح حدیث میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے، اور حضرت عائشہ بہت پریشان، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان. اور ایک بیٹی کا والد کی بات سمجھ سکتا ہے کہ کسی کی بیٹی پر اگر اس طرح کی تہمت لگا دی جائے، والد پہ کیا گزرتی ہے، خاندان پہ کیا گزرتی ہے، وہ اس عورت پہ کیا گزرتی ہے. پھر ایک ایسی پاک دامن پاکیزہ خاتون جس کے نکاح اللہ نے کروایا. بہرحال وہ پورا واقعہ جو ہے سو ہے. آیات نازل ہو گئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا وہ بہت سارے لوگوں کے گھروں میں راشن ڈلواتے تھے. صحابہ کرام میں سے بہت سارے صحابہ کو راشن گھر میں خرچہ ورچہ دیا کرتے تھے. یہ تہمت لگانے والوں میں ایک شخص وہ بھی تھا جس کا خرچہ ماہانہ حضرت ابوبکر دیتے تھے. مہینے کا جو راشن ہے وہ حضرت ابوبکر کے گھر سے جاتا. وہ بھی ان میں شامل تھا جس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی تھی. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات قرآن میں نازل ہو گئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم آج کے بعد میں اس کو کوئی صدقہ نہیں دوں گا. میں نے اس کے ساتھ اتنا احسان کیا، اتنا احسان کیا، اور آج یہ میری بیٹی پر تہمت لگا رہا ہے. اور اب تو اللہ نے بتا دیا کہ میری بیٹی پاک ہے. قسم کھا کر کہا آج کے بعد میں اس کو کوئی صدقہ نہیں. اس پر قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اولو الفضل ہیں، جو پیسے والے ہیں، وہ یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ اپنے قرابت داروں پر خرچ نہیں کریں گے. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ جب یہ آیات نازل ہوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے بخش دے، آج کے بعد ساری زندگی کا اس گھر کا خرچہ میں اٹھایا کروں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی انا کو، اپنی خواہشات کو، اپنے مزاج کو، اپنی طبیعت کو قرآن پر قربان کر دیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو پتہ ہے ان کی جو شخصیت تھی، جو ان کا جلال تھا، جو ان کا رعب اور شجاعت اور بہادری اور دبدبہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جب مکہ میں تھے تو ہماری خواتین ہم سے ڈرتی تھی. مکہ دیہاتی علاقہ تھا، مدینہ شہری علاقہ تھا، تو ہماری خواتین کی کوئی جرت نہیں ہوتی تھی کہ ہمارے سامنے کوئی خاتون بیوی بات کرے یا ہمیں کوئی مشورہ دے کہ یہ کام ایسا کریں ویسا کریں. جو انصار کی خواتین تھی، مدینہ کے رہنے والے جو صحابہ تھے، ان کی خواتین ان پر غالب ہوتی تھی. مکہ میں مرد عورتوں پر غالب تھے اور مدینہ میں اس کا الٹ تھا، اس لیے کہ مدینہ میں شہری ماحول تھا اور مکہ میں دیہاتی ماحول تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ہم مدینہ میں آئے تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہو گیا کہ ہماری عورتیں ہمیں جواب دینے لگی. تو کہا کہ ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے بیوی کو کوئی بات بتائی کہ یہ کام ایسے کرنا ہے، انہوں نے آگے سے کہا نہیں یہ کام ایسے نہیں ایسا ہو. حضرت عمر فرماتے ہیں میں تو ایک دم پریشان، میں نے ان کو کہا تم عورت ہو کہ مجھے مشورہ دے رہی اور تم مجھے جواب دے رہی ہو کہ یہ کام ایسے نہیں ایسے ہو. تو حضرت عمر کی اہلیہ نے فرمایا کہ آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ سے اچھے انسان کے ساتھ ان کی بیویاں یہ کام کرتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا کہ آپ سے اچھے انسان کے ساتھ ان کی بیویاں یہ کرتی ہیں، تو آپ کے ساتھ اگر ہم نے کر لیا تو کیا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے یقین نہیں آیا. حضرت عمر کی بیٹی حضور کی زوجہ مطہرہ ہے حضرت حفصہ، تو فوراً آئے اپنی بیٹی کے پاس کہ بھائی تمہاری اماں نے مجھے یہ بات بتائی کہ تم لوگ حضور کے ساتھ تکرار کرتی ہو باتوں میں، یعنی حضور کوئی بات کرتے ہیں تم لوگ آگے سے جواب دے دو کہ نہیں یہ کام ایسا نہیں ایسا ہو. تو حضرت حفصہ نے فرمایا کہ ہاں ہم تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ پورا دن حضور سے ناراض رہتے
دور میں اسی طرح کا ایک واقعہ کسی کے ساتھ پیش آیا، بیوی نے کوئی تکرار کی، بات چیت ہوئی، کوئی لڑائی ہو گئی، وہ شکایت لگانے آ گئے حضرت عمر کے پاس۔ امیر المومنین تھے اس وقت، خلیفۃ المسلمین تھے۔ تو یہ شکایت لگانے کہ میری بیوی میری بات نہیں مانتی، آگے سے جواب دیتی۔ تو وہ جب دروازے پر آئے، دروازے پر دستک دی تو اندر سے آوازیں آئیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت عمر کو ڈانٹ رہی ہے اور حضرت عمر آگے سے خاموش کھڑے ہیں۔ یہ جو شکایت لگانے کے لیے آئے تھے، یہ کہتے ہیں میں تو اپنی شکایت لگانے کے لیے آیا تھا، یہاں تو ان کا اپنا مسئلہ تھا، یہ میرا مسئلہ کیا حل کرے؟ یہ کہتے ہیں میں جانے لگا وہاں سے۔ جب جانے لگا اتنی دیر میں حضرت عمر نکل آئے باہر، مجھے بلایا کہ ادھر آؤ، کیوں آئے تھے، کیا کام تھا؟ تو میں نے بتایا کہ میں تو اس سلسلے میں آیا تھا لیکن میں نے یہاں صورتحال دیکھی تو کوئی فائدہ نہیں، اس لیے میں واپس آیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات ارشاد فرمائی نا، اصل میں وہ بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا انہا طباخۃ لطعامی مرضعۃ لاولادی، کچھ اس طرح کے کافی کلمات آپ نے فرمایا، یہ مجھے کھانا پکا کے دیتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، میرے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، میرے گھر کے سارے کام کاج کرتی ہے، تحملھا فإنہ یسیر، تو اس کی اتنی چھوٹی موٹی باتیں برداشت کر لیا کرو، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک طرف آپ حضرت عمر کا وہ مزاج دیکھیں کہ ان کے سامنے بیوی مشورہ دے تو ان کو غصہ آ جائے، اور ایک طرف جب اسلام کا حکم آیا تو یہ حالت ہے کہ بیوی باتیں کر رہی ہے، حضرت عمر آگے سے، ہم تو کہتے ہیں، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں جب کوئی بیوی کو تھپڑ مارتا ہے یا کسی کو تھپڑ مارتا ہے، کسی پہ ظلم کرتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں حضرت جلال میں آ گئے۔ صحابہ کا جلال مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، وہ کافروں کے لیے تھا۔ بھائی کہتے ہیں یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح جلالی ہے، یہ کون سا جلال ہے؟ یہ حضرت عمر کی طرح جلالی ہے۔ حضرت عمر نے یہ جلال کبھی نہیں دکھایا مسلمانوں کو، حضرت عمر نے یہ جلال کافروں کو دکھایا۔ رحماء بینہم اشداء علی الکفار، یہ صحابہ کی صفت ہے۔ ہمارے معاملہ الٹ ہو گیا، ہمارے یہاں معاملہ الٹ ہو گیا، کسی غیر مسلم کے ساتھ کوئی واقعہ ہو تو ظلم تو کسی کے ساتھ بھی ہو ناجائز ہے، شریعت تو اجازت نہیں دیتی ظلم کی، لیکن مسلمان پر ہم خود ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا بیوی مسلمان ہے نا، جو ہماری بیویاں مسلمان ہیں، کیا ان کو مسلمان نہیں سمجھتے؟ جب وہ مسلمان ہیں تو کیا ان پر ظلم جائز ہے؟ یا ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ بیوی پر ظلم کرو تو ٹھیک ہے؟ بیوی بھی مسلمان، سب سے پہلا آپ پر بیوی کا ہے، بچوں کا ہے، آپ کے پڑوسیوں کا ہے، آپ کے رشتہ داروں کا ہے، ان کا حق آپ کیسے ادا کریں گے؟ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، حضرت انس فرماتے ہیں ما ظلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما ولا امرأة قط، آپ نے پوری زندگی کسی خادم پر اور کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا، پوری زندگی۔ ہم میں سے کون شخص ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں حضور کی یہ سنت زندہ کروں گا، کہ میں زندگی بھر کبھی کسی عورت پر ہاتھ، کسی خادم پر، کسی اپنے ماتحت پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا؟ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی، کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ حضور مجھے کسی کام سے بھیجتے تھے، حضرت انس کی عمر کم تھی تو میں اپنے راستے میں کھیل کود میں لگ جاتا تھا، تو کبھی 10 سال میں ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے مجھے کہا ہو کہ یہ کام کرو اور میں نے نہ کیا ہو، اور پھر حضور نے مجھ سے یہ پوچھا ہو کہ تمہیں میں نے کہا تھا تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ کبھی ایسا نہیں، اور کبھی کہا ہو کہ یہ کام نہیں کرنا اور میں نے پھر بھی کر لیا، کبھی حضور نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں میں نے منع کیا تھا پھر بھی تم کر رہے ہو یہ کام۔ یہ جو قرآن کریم میں آتا ہے نا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اللہ فرماتے ہیں اللہ کا آپ پر فضل ہے کہ آپ صحابہ کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ کا لہجہ سخت
غلیظ القلب، آپ کا دل سخت ہوتا کہ صحابہ آپ کے آس پاس سے اٹھ کے چلے جاتے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ کی حضور کے ساتھ جو محبت ہے یہ ریئیکشن ہے، ایکشن نہیں ہے۔ صحابہ کی حضور سے محبت اس لیے تھی کہ حضور صحابہ سے محبت کرتے تھے۔ فرد کی فرد کے ساتھ جب محبت ہوتی ہے تو اس میں کسی کو آغاز کرنا ہوتا ہے محبت کا۔ مثلا میاں بیوی ہے، اب ان کی محبت اس میں کسی نہ کسی کو محبت کا پہل کرنی پڑتی ہے، اور پہل عموماً بڑے کو کرنی پڑتی ہے۔ کوئی استاد ہے، والد ہے، شوہر ہے، سرپرست ہے، باس ہے، مینیجر ہے، ڈائریکٹر ہے، آغاز اس کو کرنا پڑتا ہے۔ پھر جب وہ آغاز کرتا ہے تو جو ماتحت یا ملازم یا بیوی یا بیٹا یا اولاد وہ پھر ریئیکشن میں آپ سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی محبت دی ہے، جتنا پیار دیا ہے، صحابہ کا طرز عمل اس کا ایک عکس تھا۔ ایک طرح سے صحابہ مجبور تھے کہ ایک شخصیت ہمیں اتنی عزت دے، اتنا احترام دے، اتنی محبت دے، تو پھر ہم کیوں احترام نہ دیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں حضور کو کہ اگر آپ سخت دل ہوتے تو صحابہ اٹھ کے چلے جاتے۔ تو بھائی اگر ہم سخت دل ہوں گے تو ہماری بیویاں ہم سے کیوں نہیں اٹھیں گی؟ ہمارے بچے ہم سے کیوں نہیں اٹھیں گے؟ ہمارے پڑوسی ہم سے کیوں نہیں اٹھیں گے؟ ہمارے دوست ہم سے کیوں نہیں ناراض ہوں گے؟ یہ سب ہوگا اگر اللہ کے رسول کو اللہ فرما رہے فاعف عنہم واصفح، معاف کریں، درگزر کریں، وشاورہم فی الامر، ان کے ساتھ مشورہ کیا کریں۔ حضور تو صاحب وحی ہے، جس پر وحی نازل ہوتی ہو اس کو کسی سے مشورے کی ضرورت ہے؟ جس کو ہر معاملے میں اللہ براہ راست گائیڈ کرتے ہو کہ یہ کام ایسے کرنا ہے۔ احد کے موقع پر آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ہم مدینہ میں رہ کر مقابلہ کریں یا مدینے سے باہر نکلیں۔ حضور کی اپنی رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر ہم مقابلہ کرتے ہیں تو اٹیک کریں گے تو ہم جواب دیں گے، لیکن صحابہ کرام بہت جوش میں تھے، بہت جذبے میں تھے۔ صحابہ کرام میں سے اکثر کی رائے یہ تھی کہ مدینہ سے نکل کر ہم باہر نکل کے مقابلہ کریں۔ حضور اس رائے سے متفق نہیں تھے۔ حضور نے دو دفعہ اپنی رائے کا اظہار کیا، صحابہ کرام اس پر مصر تھے کہ ہم باہر نکلیں گے اور جہاد کریں گے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ نے زرہ پہن لی، جنگی لباس پہن کے نکل آئے۔ جب آپ جنگی لباس پہن کے نکلے صحابہ کو اندازہ ہو گیا کہ حضور نے شاید مجبوری میں یا مروت میں آ کر ہماری بات کو مانا ہے۔ آپ تو یہی اصرار کر رہے تھے کہ مدینہ سے باہر نہیں نکلنا چاہیے اور جنگ کے لیے۔ تو صحابہ نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ مدینہ کے اندر رہ کر ہی مقابلہ کرتے ہیں، باہر نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا کسی نبی کو یہ بات زیر نہیں دیتی کہ جب وہ جنگ کا لباس پہن لے تو جب تک جنگ نہ کرے وہ لباس کر نہیں اتارتا۔ اب مدینہ سے باہر نکل کر ہی مقابلہ ہوگا۔ اور احد میں آپ کو پتا ہے وقتی طور پر مسلمانوں کو شکست بھی ہوئی، 70 صحابہ کرام بڑے جلیل القدر صحابہ اس میں شہید بھی ہوئے۔ بہت بڑا نقصان مسلمانوں کو اٹھانا پڑا، اور اس کے اندر اگر آپ بنیادی وجہ دیکھیں تو یہی کہ مدینہ سے باہر نکلنے کی وجہ سے ہوا یہ سب۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی صحابی کو اس بات کا تانا نہیں دیا دیکھو میں تمہیں منع کرتا تھا کہ نہیں نکلو۔ حضور کے اپنے چچا حضرت حمزہ اس میں شہید ہوئے۔ کبھی آپ نے کسی صحابی کو کسی روایت میں نہیں ملے گا کہ تانا دیا ہو کہ دیکھو تمہیں میں نے منع کیا تھا، تم اصرار کر رہے تھے، جب مشورہ کیا مشورے میں ایک بات طے ہو گئی تو بس بات ختم ہو گئی۔ تو حضور صاحب وحی ہونے کے باوجود صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنی بیوی سے مشورہ کر لیں کسی بات میں، اپنے بیٹے کے ساتھ کسی بات میں مشورہ کر لیں کہ بیٹا یہ کام نہیں کرو، کام آپ اپنا ہی کریں گے، اس کا دل بڑا ہو جائے گا، اس کو لگے گا کہ میری کوئی ویلیو ہے، میری کوئی اہمیت ہے۔ تو اپنے جو آس پاس کے لوگ ہیں، بیوی ہے، اولاد ہے، بچے ہیں، رشتے دار ہیں، پڑوسی ہیں، ان کو ویلیو دیں، ان کو حیثیت دیں، عزت دیں۔ جب آپ عزت دیں گے نا اللہ آپ کو عزت دے گا۔ الراحمون یرحمهم الرحمن، اللہ رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ خلاصہ کلام میری گفتگو کا یہ ہے
اپنی زندگی کے ہر شعبے کو اسلام کے مطابق کر دیں. نمازوں کا اہتمام, اور اس ماحول میں رہ کر میں سمجھتا ہوں اگر نمازوں کا اہتمام نہ ہو تو یہ تو بہت بدبختی کی بات ہے کہ جب پورا ملک ایسا ملک ہے جہاں لوگ نمازی ہیں, یعنی اگر آپ کمپیئر کریں نا کہ کس ملک میں کتنے فیصد نمازی ہیں, تو یہاں میرے خیال سے بہت زیادہ ریشو ہوگا نمازی کا, جو میں نے آبزرو کیا ہے, جو میں نے معلومات کی. تو اگر ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے اور اس میں بھی آدمی قرآن خاصہ محروم رہ جاتا ہے, تو یہ اس کے لیے بہت غور و فکر کی بات ہے. اور دوسری بات جو میں نے عرض کی وہ یہ کہ اپنے معاملات کو, بزنس کو, حلال حرام کو دیکھیں. اس میں نکاح ہے تو نکاح کے مسائل سیکھیں, جاب کر رہے ہیں تو اس کے مسائل کو سیکھیں, مزدوری کر رہے ہیں تو اس کے مسائل سیکھیں, ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو اس کے مسائل سیکھیں. آپ کو شریعت ہر مسئلہ سکھائے گی, آپ کو ڈرائیونگ بھی سکھائے گی, آپ کو مزدوری بھی سکھائے گی, آپ کو سب کچھ سکھائے گی. اسلام, یہ اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے, مکمل ضابطہ حیات. تو اس طرف اپنی توجہ, اپنے بچوں کی, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو صرف دنیا کی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں کہ بس یہ MBA کر لے, یہ ڈاکٹر بن جائے, PhD کر لے, جناب کوئی کمشنر لگ جائے, جو ہمارے دنیا کی اس کی طرف ہماری توجہ ہوتی ہے. دینی تعلیم کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے. جیسے ہمارے عبدالرحمان بھائی نے بات کی نا آپ سے کہ ہمیں جو ضرورت ہے اس وقت, اس بات کی کہ بچوں کو دونوں تعلیمیں دیں, اس کو دین بھی سکھائیں. دیکھیں انجینئر تو دنیا میں بہت ہیں, ڈاکٹر بھی بہت ہیں, سائنٹسٹ بھی بہت ہیں. ہمیں مسلمان سائنٹسٹ چاہیے, ہمیں مسلمان ڈاکٹر چاہیے, ہمیں مسلمان پائلٹ چاہیے, ہمیں مسلمان انجینئر چاہیے. ہمیں ہر فیلڈ میں مسلمان کا مطلب جو مسلمان ہو, جس کے لیے اس کا دین, اس کا ایمان, اس کا عقیدہ پہلے ہو, مقدم ہو. تو اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں نا, اور ایک ایماندار ڈاکٹر ہمیں مل جائے, ایک ایماندار سائنٹسٹ ہمیں مل جائے, ایک ایماندار مستری ہمیں مل جائے, ایک ایماندار مزدور ہمیں مل جائے, ایک ایماندار ڈرائیور ہمیں مل جائے, ایک ایماندار خادم ہمیں مل جائے, ایک ایماندار بیوی ہمیں مل جائے, سارے اگر ایماندار ہو جائیں تو ہماری زندگی جنت بن جائے گی یا نہیں؟ اس لیے تو اللہ فرماتا ہے کہ بھائی دین پر عمل کرو میں جنت بنا دوں گا دنیا میں. تو جنت ایسی ہی بنے گی. آغاز ہمیں اپنے آپ سے کرنا ہوگا. قرآن کریم میں آتا ہے علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. اپنی فکر کرو پہلے, آغاز اپنے سے کریں. آج سے یہ ارادہ کریں, یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کے معاملات پر نظر ثانی کریں گے. اس میں جہاں جہاں غلطی ہے, جہاں جہاں کمی ہے, اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. اور اگر کہیں ہمیں علم نہیں ہے تو علماء سے ملیں گے, ان سے مسائل پوچھیں گے, ان سے سیکھیں گے, اور جیسے وہ ہمیں گائیڈ کریں گے اس کے مطابق اپنی زندگی کو لانے کی کوشش کریں گے. اگر اس لائن پر ہم آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ دنیا کی زندگی بھی خوشگوار ہوگی, اور جو اصل آخرت کی زندگی ہے اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہمیں جنت عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. بس جیسے کہ بیان سے پہلے کہا گیا, آپ حضرات میں سے جو بھی ان کے پاس جو بھی سوال ہو مفتی صاحب سے آپ پوچھ سکتے ہیں. 10 منٹ کا وقت ہے, آپ میں سے جو بھی سوال کرنا چاہتے ہیں. حلال گوشت ہوتا ہے, کہیں دوسرے ملک سے حلال ہو کے آیا, یہاں پر آپ کو کہیں غیر مسلم دے رہا ہے, آپ کاٹ کے جو بھی اس کو صاف کر کے, تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں. غیر مسلم ممالک سے جو حلال جو گوشت آتا ہے تو اس کے لیے پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی حلال سرٹیفکیشن ہوئی بھی ہو کہیں سے, یا وہاں کے کسی ادارے نے کی ہو. مستند حلال جو CB ہوتی ہے, سرٹیفکیشن باڈی ہوتی ہے, اس کی طرف سے اس کی سرٹیفکیشن ہوئی ہو. یا یہ کہ کوئی مسلم کنٹری ہے وہ یہ کلیم کرے کہ بھائی ہم اس کی حلال کو میک شور ہم کرتے ہیں, ہم اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم جب یہاں گوشت امپورٹ کرتے ہیں تو یہ حلال سرٹیفائڈ ہوتا ہے. اگر وہ آپ کو شورٹی دے دیں یا وہ پہلے سے حلال سرٹیفائڈ ہے, اس میں کسی مستند ادارے کا مونوگرام ہے, تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر غیر مسلم ملک سے آ رہا ہے, اس کی کوئی سرٹیفکیشن نہیں ہے, نہ حکومت اس کی ذمہ داری لے رہی ہے, اور نہ بھی سرٹیفکیشن باڈی اس کو
वाला हो लेकिन आप कुछ देने वाला गैर मुस्लिम हो। मुस्लिम मुल्क से आ रहा है तो उसमें कोई मसला नहीं, देने वाला अगर गैर मुस्लिम है इससे फर्क नहीं पड़ता। और कोई सवाल आप बता दें? इमाम जमात करा रहा हो वाजिब हो जाए और मुक्तदी दूसरी तीसरी रकात में है, इमाम वाजिब के बाद सजदा सैर ना करे, मुक्तदी अपनी नमाज पूरी करने के बाद आखिर में सजदा सैर करे तो मुक्तदी की नमाज हो जाएगी। इमाम ने सजदे साहब नहीं किया इमाम ने किया और मुक्तदी दूसरी या तीसरी रकात में है और मुक्तदी को मालूम है कि इमाम ने ये गलती कर दी है और वाजिब हो गया। नहीं, मुक्तदी को सजदे साहब करने की जरूरत ही नहीं। इमाम जामिन होता है, या तो इमाम अगर उसको समझता है तो वो नमाज लौटाएगा दोबारा, लेकिन मुक्तदी जाहिर है कि मुक्तदी इमाम के ताबे होता है। और मौलाना साहब हमारा एक सवाल है। सर माशाल्लाह सबका माशाल्लाह कराची में बहुत अच्छा सेटअप है। तो मैं क्योंकि इस्लामाबाद से हूँ, हम उस एरिया से हैं, वहाँ पे मैंने पता किया तो वहाँ पे भी जामिया रशीदिया का कोई मरकज़ नहीं है इस्लामाबाद में, कैपिटल है, और मस्कत में भी ऐसा कोई मरकज़ नहीं है आपका। तो मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन ये है कि मस्कत में काइंडली क्योंकि पाकिस्तानी कम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है, हम चाहते हैं यहाँ पे भी कि ऐसी तालीम हो जिसमें दीन और दुनिया इन्वॉल्व हो। मेरे एक दो दोस्त हैं, उनसे भी मैंने बात की, तो ऐसा कोई प्लान है या ऐसा कोई रिक्वेस्ट आप अपनी मैनेजमेंट को से करेंगे मस्कत में पेड हो, लेकिन ये है कि उसमें जो है दीन और दुनिया की तारीफ हमें इकट्ठी मिल सके। जी बिल्कुल नहीं, आपका अच्छा सवाल है। जामिया रशीद के जो हमारे बड़े हजरात हैं वो इसकी तरफ इस पे मुसलसल गौर कर रहे हैं और पहले मरहले में जामिया रशीद ने ये किया है कि कुछ गैर मुल्की मदारिस को अपने साथ एफिलिएट किया है, यानी जो जैसे मलेशिया में, कंबोडिया में हमने ये किया है कि जो मदारिस वहाँ ऑलरेडी चल रहे हैं हमने उनका अपने साथ एफिलिएशन की है और उनको अपना सिस्टम दिया है कि भाई हमारा ये निसाब तालीम है, ये निज़ाम है, हम आपको गाइडेंस देंगे, इदारे उन्हीं हैं, हम जस्ट उनको गाइड कर रहे हैं। तो पहले मरहले में हम इस पे काम कर रहे हैं कि एफिलिएशन उनकी करें और जो सिस्टम उनको चाहिए, जो ट्रेनिंग चाहिए वो हम उनको प्रोवाइड करें। और अगले मरहले में इंशाल्लाह ये भी प्लान का हिस्सा तो है, तो अल्लाह ताला इसको एक अमली जमा पहना दे इंशाल्लाह। आप हज़रात की तलब होगी तो अल्लाह ताला ज़रूर कोई रास्ता निकाल देंगे इंशाल्लाह। मस्कत में कोई एफिलिएशन है? मस्कत में नहीं, अभी हाल ही में की थी मलेशिया और कंबोडिया, इन दो मुल्कों में भी। और इस्लामाबाद में अभी इंशाल्लाह वहाँ काम शुरू करना है। दफ्तर तो इस्लामाबाद में है पहले से जामिया रशीद का, लेकिन वो बस दफ्तर ही है, यानी मेहमान खाना समझ लें, JTR मीडिया हाउस है वहाँ पर। अब बाकायदा वहाँ एक SCS के नाम से दारुल इफ्ता है, शरीयत कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर ट्रेड एंड फाइनेंस, दारुल इफ्ता भी खोल रहे हैं इस्लामाबाद में। और अल एहसान कोर्सेज के नाम से वीकेंड कोर्सेज हैं प्रोफेशनल के लिए, वो भी वहाँ शुरू कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता एक्सटेंड करेंगे। लाहौर कैंपस, लाहौर के अंदर बन रहा है कैंपस, मतलब तामीरात उसकी शुरू हो गई लाहौर में। मौलाना साहब हमारा एक सवाल है, एक आदमी को तलाक हो गया, दोबारा वही आदमी 6 महीने बाद में फिर दोबारा उसको शादी कर ली, ये जायज़ होएगा कि नहीं? ये कह रहे हैं कि एक बार तलाक दे दिया अपनी बीवी को और 6 महीने के बाद फिर उससे शादी कर लिया। अगर एक तलाक दी है तो फिर तो 6 महीने बाद कर सकता है उसी बीवी की रजामंदी से। अगर 3 तलाकें दे दी हैं तो फिर नहीं कर सकता। 3 तलाक हो गए, 3 तलाकों के बाद तो अदालत में फैसला कुरान में जिक्र किया है कि वो किसी दूसरी जगह शादी करेगी और उसके बाद वहाँ से अगर उसको तलाक होती है इन केस और फिर उसकी इद्दत गुजर जाती है फिर हो सकता है। जी आप दुआ कुनूत का पढ़ना वाजिब नहीं है, एक सुन्नत अमल है, तो पढ़ना तो चाहिए। अगर कोई मसला है तो कोई भी दुआ पढ़ लें बेहतर हो जाती है, यानी बेहतर में अगर आप दुआ कुनूत ना भी पढ़ें उसकी जगह कोई भी दुआ पढ़ लें, जैसे रब्बना आतिना फिद दुनिया पढ़ लें, कोई भी दुआ पढ़ लें बेहतर हो जाता है। ये देखना पड़ेगा, ये मेरी नजर से ये क्योंकि यहाँ का मसला है, यहाँ के मकामी उलमाए किराम आपको ये ज़्यादा बेहतर बता
अच्छा, बाद मस्जिदों में जैसे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का भी वितर एक रकात पढ़ता है। हाँ, पहले 2 रकअत पे एक सलाम करते हैं, फिर खड़े होकर एक रकअत पढ़ते हैं। तो उनका सवाल है कि जैसे यहाँ पे दुआ कुनूत नहीं पढ़ते, तीसरी रकअत में सूरत के बाद हाथ उठाकर दोबारा हाथ बांध कर दुआ कुनूत पढ़ कर फिर रुकू करते हैं, तो यहाँ पे दुआ कुनूत नहीं पढ़ते। बस ये तो आप हजरात की सलाम के बाद दुआ होता है, सलाम के बाद दुआ। यहाँ सलाम के बाद फिर दुआएं होती हैं। ये जो फतवा होगा आप हजरात को ज़्यादा पता होगा, इसलिए कि हमारी नज़र से इस तरह के मसाइल ज़्यादा यहाँ आए तो पता चला, इसको देखना पड़ेगा। यहाँ के जो हजरात हैं वो ऑलरेडी देख रहे हैं, पता होगा। और किसी साथी में कोई सवाल? हाँ जी, आप करें। अगर हम वुज़ू में अगर थोड़ा सा पूरा गीला का वजह थोड़ा सूख जाए और आपने फौरन नमाज पढ़ी तो नमाज हो जाएगी? आपकी तो बेटा हो जाएगी। वैसे अगर खुश्क रह जाए और वुज़ू की कोई जगह ऐसी हो तो नमाज नहीं होती, उस जगह को धोना ज़रूरी है। जब तक वो खुश्क है तो वुज़ू नहीं होगा, वुज़ू नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। बच्चों की हो जाती है। जज़ाकल्लाह खैर। हमारे पाकिस्तान में हर रकअत में एक दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, यानी शुरू में पढ़ लिया। यहाँ पे जब सूरह फातिहा मुकम्मल की करते हैं दोबारा फिर एक दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, फिर कराते हैं। जब सूरत शुरू से पढ़ना तो बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है। फिर दरमियान में है बिस्मिल्लाह पढ़ने में हरज कोई नहीं है। हमारे पाकिस्तान में तो जहर पढ़ते हैं। हाँ, ये यहाँ पे कोई ऐसा मसला नहीं है। हाँ, ठीक है, कोई ऐसा बिस्मिल्लाह पढ़ना वैसे सूरत के शुरू में तो सोचा हनफी के अंदर भी मौजूद है। तो अगर वो ना भी हो सूरत के दरमियान से भी जो हजरात समझते हैं कि पढ़ना चाहिए, इसमें कोई नहीं, मेरी ऐसी कोई तहकीक नहीं है। यहाँ मकाम उलमा से सवाल मकाम उलमा से कुछ दायरे में इसका इतना नहीं है। सर ये पहला दौरा है ओमान का, इंशाल्लाह इस पर मुफ्ती साहब रिसर्च करेंगे और दूसरे दौरे में इंशाल्लाह आप इनसे सवाल करेंगे। क्या वज़ू के सिर्फ 4 फ़र्ज़ पूरे करते हैं, ठीक है, बाकी फर्ज पूरे होते हैं तो वुज़ू हो जाता है। हो गया, लेकिन फिर भी इमाम खलीफा के नज़दीक तो पढ़ते नहीं है। नहीं होता है। 4 फर्ज पूरे कर ले तो इमाम अबू हनीफा के नजदीक भी हो जाता है। वुज़ू हो जाता है, इमाम अबू हनीफा के नजदीक भी हो जाता है। हाँ, पढ़ सकते हैं। नमाज वुज़ू हो जाता है इमाम अबू हनीफा के नजदीक भी। वो सुन्नत है। कुल्ली करना, नाक में पानी डालना और हर काम 3 दफा करना, ये सारे पूरे सर का 1/4 सर का मसला, पूरे सर का, ये चीजें सुन्नत है। सुन्नत का मतलब ये कि छोड़ भी दे तो वुज़ू हो जाता है, ये मतलब करें तो सवाब मिलेगा। आपका कुछ कमल होता है ना, तो ये हाँ, लेकिन वुज़ू हो जाता है। वज़ू हो जाता है, लेकिन बोलते हैं आप ये नहीं कहवाना चाहते कि मैं कहूँगा नहीं। वो आप कह रहे हैं, मैं तो नहीं कहूँगा। मेरा एक क्वेश्चन है कि ज़कात का पैसा जो है किन किन लोगों पे फ़र्ज़ है, मतलब किन किन लोगों से शेयर किया जा सकता है। मेरा जो मेन क्वेश्चन है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं हमारे आसपास जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट एट द सेम इन सम कंडीशन वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है या कुछ और इश्यूज क्रिएट हो जाता है जिनकी वजह से उनको फाइनेंशियल मदद चाहिए। उस कंडीशन में क्या हम ज़कात का पैसा उनसे शेयर कर सकते हैं बिना बताए उनको? देखिए, ज़कात का पैसा किसी के साथ शेयर करते हैं, उसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि उस वक्त उसको ज़रूरत है या नहीं। उसके पीछे जो शरीयत का जो स्टैंडर्ड है ना, उसको समझ लें तो वो उसी पर फिर आप सबको जज करेंगे। शरीयत का स्टैंडर्ड ये है कि अगर वो शख्स साहिब निसाब है तो आप उसको ज़कात नहीं दे सकते। अगर वो साहिब निसाब नहीं है तो आप उसको ज़कात दे सकते हैं। अब साहिब निसाब क्या है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अगर वो शख्स साहिब निसाब है, फिर चाहे वो बीमार हो, हॉस्पिटलाइज हो, वो कुछ भी हो, ज़कात के पैसे आप उसको नहीं दे सकते। आप ज़रूरतमंद है, सत्ते के पैसे देते हैं, हदिया देते हैं, जो भी, ज़कात के पैसे नहीं दे सकते। साहिब निसाब किसको कहते हैं? साहिब निसाब एक वो होता है जिसमें ज़कात फ़र्ज होती है, एक साहिब निसाब वो होता है जो ज़कात ले नहीं सकता। ये दो अलग अलग निसाब। ज़कात लेने का जो निसाब है ना, कि जो आदमी ज़कात नहीं ले सकता, वो 5 चीज़ें: सोना, चांदी, नकद और माल तिजारत और ज़रूरत से ज़ायद सामान। ये 5 चीज़ें।
یہ 5 چیزیں ملا کر یا ان میں سے 2 چیزیں ملا کر اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے. پاکستان میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اس وقت کوئی 82-85 ہزار روپے 90 ہزار روپے تک ہے. یہاں جو ہوگا وہ آپ کو پتا ہوگا. یعنی آپ آسان الفاظ میں یہ سمجھیں کہ اگر اس کو ہم پیسوں میں بیان کریں پاکستانی حساب سے، تو اگر کسی آدمی کے پاس 85 ہزار روپے ہیں یا 90 ہزار روپے ہیں اور اس پر کوئی قرضہ بھی نہیں ہے، وہ اس کے پاس ایسے ہیں کہ اس کی ضرورت سے بھی زیادہ ہے، تو یہ 90 ہزار اس کے پاس اگر ہیں یا ضرورت سے زائد سامان، مثال کے طور پر گھر میں ایسی چیزیں جو پورا سال استعمال ہی نہیں ہوتی، 2 سال 3 سال استعمال ہی نہیں ہوتی، اور اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے، یا مثلا 40 ہزار روپے کا ایسا سامان پڑا ہوا ہے اور 40 ہزار اس کے پاس کیش ہے اور 5 ہزار روپے مثلا 5 ہزار کی چاندی ہے اس کے پاس، اب ان سب کو ملایا تو 85 ہزار روپے بن گئے. ایسے آدمی کو آپ زکات نہیں دے سکتے چاہے وہ کسی بھی کنڈیشن میں. ہاں اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو آپ اس کو زکات دے سکتے. باقی اگر کسی کی ایسی مجبوری ہے جیسے آپ نے بتایا ہاسپٹل میں ہے کچھ، اس کو کوئی صدقے کے ذریعے اس کی مدد کرنی چاہیے. تو معیار یہ ہوگا کہ وہ صاحب نصاب ہے. اگر صاحب نصاب ہے تو زکات نہیں دے سکتے، اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو زکات دے سکتے. بس یہ بنیادی ایک تصور ہے اس کے پیچھے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ لوگوں نے ساتھ دیا اور تشریف لائیں. آخری سوال ہمیں کر لیں آپ، اس کے بعد دعا. یہاں پہ تعلیمی نظام کے اعتبار سے جی بچیاں ہیں جی یہاں پہ کوئی ایجوکیشن ہے سر جو ہائی اسکول کے اعتبار سے، تو اس کے حالات کے اندر جو ابھی دونوں ضرورت کے اعتبار سے مد نظر رکھتے ہوئے کون سی چیز جائز ہے نہیں جائز ہے، اس کی اب کہاں تک میرے کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن آپ ذرا کچھ لیکن کوئی ایجوکیشن کے بارے میں ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی متبادل نہ ہو، ایک تو نا آپ کا 2 سسٹم ہے، ایک میں سیپریٹ ہے ایک میں کوئی ایجوکیشن ہے، پھر تو سیپریٹ والے بھی ظاہر آپ اڈاپٹ کریں گے. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے تو پھر آپ پڑھا سکتے ہیں بچی کو یا بچے کو، لیکن ظاہر ہے کہ شریعت کے احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ پردے کا پورا اہتمام ہونا، محرم کے ساتھ غیر ضروری بات چیت نہ ہو، وغیرہ وغیرہ جو بھی شریعت کے اس سے متعلق مسائل ہیں ان کی رعایت کرتے ہوئے، پردے کی حجاب کی رعایت کرتے ہوئے، تو اس کی گنجائش اس وجہ سے ہے کہ ضرورت تو ہے ان چیزوں کی. بعض اوقات یعنی بعض تعلیمیں تو ایسی ہیں خواتین کے لیے کہ جو حاصل کرنا خواتین کے لیے ضروری ہوتا ہے. مثال کے طور پر جو میٹرنٹی سے ریلیٹڈ جو کام ہے، بچے کی ڈلیوری سے ریلیٹڈ جو کام وہ تو خاتون ہی کریں گے، تو اگر اس کے پاس ایجوکیشن نہیں ہوگی تو کیسے کریں گے. تو کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جس کا علم خواتین کے لیے حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے کہ خواتین ہی خواتین کا علاج کریں. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی جائز چیز کے حصول کے لیے کوئی ناجائز شرط لگا دی جائے نا، تو مثال کے طور پر آپ دیکھیں عمرہ ہم کرتے ہیں نا، نفلی عمرہ، تو نفلی عمرے میں آپ تصویر لگاتے ہیں اور پرنٹڈ تصویر کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے. ڈیجیٹل تصویر جائز ہے، پرنٹڈ تصویر کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے. لیکن نفلی عمرے کے لیے آپ پرنٹڈ تصویر لگاتے ہیں اور کھنچواتے ہیں. تو علماء یہ سوال اٹھتا ہے نا کہ بھائی نفلی کام کے لیے حرام کام آپ کیسے کرتے ہیں؟ ایک نفلی کام کے لیے آپ حرام کرتے کام کیسے کرتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ بھائی نفلی عمرہ کرنا آپ کا حق ہے. اب حکومت نے اس نفلی کام یا عبادت کے کام کرنے کے لیے ناجائز چیز کو شرط بنا دی ہے، تو آپ گناہگار نہیں ہوں گے. تو گناہگار ہوگی تو حکومت ہوگی، آپ کو گناہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ کو منع کرنا ہے اپنی عبادت کرنا ہے. تو اسی طرح کی کوئی ایجوکیشن کا مسئلہ ہے کہ ایجوکیشن حاصل کرنا اس کی ایک ضرورت ہے. بعض اوقات ایک یہ ہے کہ آپ ایسی فیلڈ میں بچی کو تعلیم دلوا رہے ہیں جس کی خواتین کو ضرورت ہی نہیں ہے، تو خواتین کو تعلیم اس فیلڈ میں دلوانی چاہیے جس کی خواتین کو ضرورت ہو. یعنی خواتین کو خواتین کی جس میں ضرورت ہو ان فیلڈز کے اندر ان کو ایجوکیشن دلوانی چاہیے. تو شریعت کے احکام کی حد تک امکان پابندی کر کے اس کو بالکل پڑھا جا سکتا ہے. جزاک اللہ خیر. اب جن ساتھی کا اگر سوال ہے تو آپ اس کو اپنے پاس رکھیں، اور کل یا پرسوں مفتی صاحب کا جو بھی شیڈول پروگرام بیان کا آئے گا انشاءاللہ اعلان کیا جائے گا، پھر آپ لوگ وہاں تشریف لائیں. ہم آپ تمام لوگوں کے آنے کا جو ہے دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. حضرت مفتی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. مفتی صاحب کا شیڈول بہت ٹائٹ ہے. 9 بجے سے عمان ایگزیبیشن میں کا پروگرام چل رہا طلباء کا، اور شام 6 بجے وہاں سے فارغ ہوئے. یہ آپ کی محبت مفتی صاحب کے یہاں لے آئی.
اب مفتی صاحب کو ہم لوگ اجازت دیں, دعا کریں اور پھر وہ آرام کریں. کل پھر ان کا پروگرام 9 بجے سے شروع ہوگا. ہمارا ایک سوال ہے. جی کر لیں. ہم ساتھی بنگلہ یہ ہم لوگ تو نماز پڑھ رہے ہیں نا, کبھی کبھی بھول جاتا ہے 2 سجدہ جگہ 3 سجدہ ہو جائے گا نماز. کہتے ہیں غلطی سے کبھی 3 مرتبہ سجدے کر لیتے ہیں نماز میں. تو سجدے صاحب کر لیں آخر میں سجدے صاحب کر لیں. ایک تو یہ کہ شک ہو رہا ہوتا ہے کہ سب کہیں 3 کر لی ہیں, اس کی بات نہیں کر رہے. آپ کو اگر یقین ہے کہ 3 کر لی ہیں تو پھر سجدے صاحب کر لیں آخر. آپ حضرات کا بھی بہت بہت شکریہ. مولانا وسیم صاحب کا یہاں کے تمام حضرات کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمیں یہ موقع فراہم کیا اور آپ حضرات سے بات چیت کا اور ملاقات کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم سب کی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. یا اللہ حاضرین میں جس کے جو شریک مسائل جائز حاجات ہیں سب کی حاجات کو جب کے خزانوں سے پورا فرما. یا اللہ سب کی دستگیری فرما, سب کی مدد و نصرت فرما. یا اللہ جو جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے, یا اللہ ہر قسم کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ حلال رزق واسع اور وافر مقدار میں عطا فرما. یا اللہ حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما. حرام سے ہماری نسلوں کی, ہماری اولادوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں حلال رزق وافر عطا فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت کی عافیت عطا فرما. دنیا اور آخرت کے شرور سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. دنیا اور آخرت کی اللہ کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب فرما. یا اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرما. یا اللہ اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ قرآن کریم کو پڑھنے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما. اپنے بچوں کو دین سکھانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. یا اللہ جن ساتھیوں نے